بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی وڈیائی، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے زیبا ہیں کہ جنہوں نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے زمینوں اور سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے، پھر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، در یتیم، شافع معشر، امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے آ کے انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لگا دیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ پاکستانیوں، اس ملک میں اسلام آئے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی، اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا، معیشت بھی سنبھل جائے گی، اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا اور زمین سونا اگلے گی۔ رب کی دھرتی ہے، رب کی زمین ہے، رب کی زمین پہ، رب کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ زمین بنائی ہی اسی لیے گئی تھی کہ اس زمین میں انسان اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے اس کو اپلائی کریں، اس کو نافذ کریں، اس کا نفاذ کریں۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ہمارے ملک سے جو صحیح معنوں میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا۔ ملک پاکستان کی معیشت سود کی دلدل میں پھنس چکی ہے، اور جو سود ہے اس سے کبھی بھی ہم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے، ہم خوشحال نہیں ہو سکتے، ہمارے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک ہم اس سودی سسٹم سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اسلام کے نفاذ کے علم بردار نہیں ہوں گے۔ اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک ملک پاکستان کی صورتحال جوں کی توں رہے گی۔ لیکن جب تک اس ملک میں اسلام کے نام لیوا لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی بنیادیں بھی مضبوط ہیں اور اس ملک کا دفاع بھی مضبوط ہے، اور بنیادیں محفوظ رہیں گی، دفاع مضبوط رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو آج ہمیں اس جدید دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں معاشرے میں جانا چاہیے، پھر ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ نیچے سے جب اسلام آئے گا، نیچے سے مراد یہ ہے کہ جب ہر بندہ اپنے اوپر اسلام لاگو کر لے گا، اسلام کی بات کرے گا، تو آٹومیٹکلی اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ ہم کو اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس دور میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے جو ملک پاکستان وطن عزیز میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے، اسلام کے نفاذ کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہے جماعت، اس تحریک کا، اس جماعت کا حصہ بننا چاہیے۔ پاکستانیوں، مسلمانوں، دنیا میں انسان آیا ہے، بالآخر اس نے چلے جانا ہے، دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جتنی بھی بندہ زندگی بسر کر لے، بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جو بعد میں مرنے کے بعد ہمارے کام جو چیز آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نیک اعمال کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں اور آگے تبلیغ کر لیں، ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر لیں، اس ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کر لیں، اس تحریک کا حصہ بن جائیں جو ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔